اگر آپ اپنی اولاد کو امتحان میں کامیاب اور سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر مشکل پیپر میں بھی آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کرے، تو آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت خاص اور آزمایا ہوا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک ایسی بابرکت تصویر ہے جسے امتحان سے پہلے، امتحان کے دوران اور یہاں تک کہ امتحان کے بعد بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ یقین جانیے، یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ ایک مجرب عمل ہے جسے تجربے کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ جس بچے کے لیے یہ پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں قرآن پاک کی وہ کون سی مقدس آیت ہے جو بچوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، یہاں تک کہ کمزور طلبہ بھی اس کی برکت سے کامیاب ہو جاتی ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بے شک اس وقت بہت سے گھروں میں ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے۔ بچوں کے امتحان شروع ہو رہے ہیں، کوئی 9th کلاس کے امتحان دے رہا ہے، کوئی 10th کے، کوئی 1st ایئر میں ہے، کوئی 2nd ایئر میں ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم جیسے MPhil یا PhD کے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ ہر سطح کے امتحانات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں اور ہر بچے کے لیے یہ وقت نہایت حساس اور اہم ہوتا ہے۔ ایسے میں ہر ماں باپ، ہر بہن اور ہر بھائی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا پیارا بچہ کامیاب ہو، عزت اور کامیابی کے ساتھ اپنے امتحان میں سرخرو ہو۔ محترم ناظرین، اگر گھر کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ خود بچہ ہو، اس کی ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، اگر خلوص دل کے ساتھ یہ خاص عمل کر لے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے تو اس وظیفے کو اپنا لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کو ضرور کامیاب فرماتا ہے، اس کے امتحانات کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر کسی بچے نے مکمل تیاری بھی نہ کی ہو، اگر اس کی محنت کم بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کی سمجھ میں اضافہ فرما دیتا ہے اور وہ ایسے جواب لکھتا ہے کہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتی ہیں اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا وظیفہ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی انسان قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو دل سے پڑھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے اور اسے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کر لیتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ دہرانا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں بے پناہ طاقت ہے، ایسی طاقت جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کے حالات کو سنوار سکتی ہے اور اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کے دل کی بات کو جانتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ یقین ایک ایسی دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن جس کے پاس ہو اس کے لیے زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یقین کا مطلب ہے کہ آپ دل سے مانیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کی دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، آپ کے الفاظ میں طاقت آ جاتی ہے اور آپ کے عمل میں برکت آ جاتی ہے۔ یقین رکھنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر بندہ اچھا گمان رکھے تو اللہ اسے اچھا ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں کامل یقین پیدا کریں،
اپنے رب پر بھروسہ کریں اور اس سے امید رکھیں کہ وہ ہمیں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اب ایک اور نہایت اہم بات سمجھ لیجئے کہ جب ماں باپ، بہن بھائی یا گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی پیارے کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ پڑھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو، کسی آیت کو، کسی ذکر کو اس کے لیے وسیلہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ماں کی دعا میں خاص تاثیر ہوتی ہے، باپ کی دعا میں طاقت ہوتی ہے اور بہن بھائیوں کی دعا میں خلوص ہوتا ہے۔ جب یہ سب مل کر کسی ایک بچے کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے، اور اگر بچہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے، خود بھی اس کا ذکر کرے اور اس پر توکل کرے، تو پھر اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے، ان کے دل کا حال جانتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کے بارے میں جن کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ میرے بچوں، سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ محنت بہت ضروری ہے۔ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا دینی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا ہی صلہ ملتا ہے۔ اگر آپ دل لگا کر پڑھائی کریں گے، اپنی کتابوں کو سمجھ کر پڑھیں گے اور وقت کی قدر کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ محنت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے، اسے عزت دیتی ہے اور اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ جو بچے محنت کرتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے، اور جو سستی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ اس لیے محترم بچوں، اپنی پڑھائی کو سنجیدگی سے لیں، وقت ضائع نہ کریں اور پوری لگن کے ساتھ اپنی تیاری مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ آپ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، چاہے آپ جتنے بھی مصروف ہوں، چاہے آپ کے امتحانات کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آپ کے امتحانات کو بھی آسان بنا دے گا۔ نماز پڑھنے والا بچہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے رب کی رحمت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کریں، ان کی بات مانیں، ان کا احترام کریں اور ان کے دل کو کبھی بھی دکھ نہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ سے خوش ہوں گے تو دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے اور ان کی دعا آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ آپ کی محنت تھوڑی کم بھی ہو تب بھی ماں باپ کی دعائیں آپ کو کامیاب بنا سکتی ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ماں باپ ناراض ہوں تو پھر کامیابی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے خوش نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے اور ان کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ بے شک آپ کسی بھی کلاس میں ہوں، آپ کے لیے ایک نہایت آسان اور بابرکت عمل ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کو اس وظیفے کا علم ہو جائے یا امتحانات سے ایک دن پہلے آپ درود شریف پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ سب سے افضل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ دل میں یہ احساس رکھیں کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، اس کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس ذکر کو دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کریں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس آیت کی جو آپ نے امتحانات دینے جاتے وقت پڑھنی ہے، جس کی برکت سے آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کو وہ سب یاد آ جائے گا جو آپ نے پڑھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ وہ آیت ہے
حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا بہت ہی پیارا اور دل کو سکون دینے والا ترجمہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ذرا سوچئے محترم ناظرین، جب ایک بندہ پورے دل سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر اسے کسی اور کا ڈر کیوں ہوگا، کسی اور کی فکر کیوں ہوگی؟ یہ الفاظ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک ایسی پکار ہے جو سیدھے اللہ تعالی تک پہنچتی ہیں۔ جب آپ یہ آیت پڑھتی ہیں تو آپ اپنے رب کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے تیرے سوا کسی اور کا سہارا نہیں، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ وہ بابرکت آیت ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور یہ آیت پڑھنے والے کے دل کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتی ہے۔ یہ آیت اپنے اندر ایک خاص روحانی تاثیر رکھتی ہے، اور جب اسے یقین، خلوص اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ اس کی برکت مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین، اس کا طریقہ نہایت آسان اور بہت ہی مؤثر ہے۔ جب آپ امتحان دینے جائیں تو سب سے پہلے صبح فجر کی نماز ادا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے ایک ہی آیت پڑھیں، 2 آیات پڑھیں یا 3 پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں تاکہ آپ کا دن اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں محبت اور ادب کے ساتھ۔ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب آپ 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں تو اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ یا جتنی بار آپ چاہیں۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ پورے یقین کے ساتھ امتحان دینے جائیں۔ اپنے دل میں یہ یقین پختہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو وہ سب یاد دلائے گا جو آپ نے پڑھا ہے، اور آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اس موقع پر ایک پیاری سی حدیث بھی سن لیجئے جو ہمارے دلوں کو مضبوط دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یعنی جب ایک چھوٹا سا پرندہ بھی اپنے رب پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے اور اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا تو پھر انسان کیوں مایوس ہے، کیوں ڈر جائے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنیے جو یقین کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک بچہ تھا جو امتحان سے بہت گھبرایا ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اس کی ماں نے اسے یہی سمجھایا کہ بیٹا محنت بھی کرو اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھو، اور اسے یہ آیت پڑھنے کی عادت ڈال دی۔ بچہ ہر روز یہ آیت پڑھتا، دعا کرتا اور امتحان دینے گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ جو باتیں اسے مشکل لگتی تھیں وہی سوال پیپر میں آ گئے، اور اس کا دل اتنا مطمئن تھا کہ اس نے پورا پیپر آسانی سے حل کر لیا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری نہیں، میرے رب کی مدد تھی۔ پیارے بچوں، یہی اصل راز ہے کامیابی کا، محنت، دعا اور اللہ پر مکمل یقین۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں تو پھر کامیابی خود آپ کے قدم چومتی ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ امتحان دینے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا پیپر حل کر سکیں گے۔ جب آپ امتحان دے کر واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ خوشی کے ساتھ خود بتائیں گے کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی ہے اور آپ کو وہ سب یاد آ گیا جو آپ نے پڑھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمت ہوتی ہے جو بندے پر نازل ہوتی ہے۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کئی بار انسان اپنی کمزوری، اپنی کم تیاری یا اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے جھکتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو بھی اپنی رحمت سے پورا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ کرم ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور ایسی کامیابی دیتا ہے جس کی اس نے امید بھی نہیں کی ہوتی۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے امتحانات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ہر بچے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے دلوں سے ڈر اور گھبراہٹ کو دور فرمائے اور انہیں علم، سمجھ اور ہمت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہر ماں کے دل کی خواہش پوری فرما، ہر باپ کی امیدوں کو پورا فرما اور ہر گھر میں خوشیاں، سکون اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے محنت کی ہے ان کی محنت کو قبول فرما اور جن کی محنت کم رہ گئی ہے ان پر بھی اپنا خاص کرم فرما، ان کے دلوں کو کھول دے، ان کی یادداشت کو مضبوط کر دے اور انہیں ہر سوال کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرما، انہیں نیک راستے پر قائم رکھ اور ہر برائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے صدقے ہمارے بچوں کو بھی کامیاب فرمائے، انہیں عزت، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور انہیں ہر میدان میں سرخرو کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ دعا اور یہ مبارک عمل پسند آیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل ساجد وائس کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی روحانی اور فائدے مند بیان لے کر آتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔